السلام علیکم ناظرین، آج کی کہانی بہت ہی خاص ہے۔ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ والدین کا کیا مقام ہے۔ اس کو مکمل سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کی کہ سمندر کے کنارے پر جاؤ اور اس کے اندر ایک عجیب چیز دیکھو گے۔ سلیمان علیہ السلام جن و انس کے ہمراہ ساحل پر تشریف لے گئے۔ جب ساحل پر پہنچ کر نظر ادھر ادھر کی تو کچھ نہ دیکھا، تو آپ نے عفریت یعنی کہ جنات کی ایک قسم سے فرمایا، اس سمندر میں غوطہ لگا اور وہاں کے حالات مجھ سے آ کر بیان کر۔ اس نے ایک ساتھ کے بعد اوپر آیا اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں نے سمندر میں اتنا غوطہ لگایا مگر اس کی تہہ کو نہ پہنچا اور نہ کوئی چیز نظر آئی۔ آپ نے دوسرے عفریت سے یعنی کہ جن سے فرمایا کہ تم غوطہ لگا کر وہاں کی حالت مجھ سے بیان کر۔ اس نے بھی غوطہ لگایا اور نکل کر وہی کہا جو پہلے جن نے کہا تھا، اور اس نے پہلے والے سے دگنے غوطے لگائے تھے۔ آپ نے آصف بن برخیہ سے کہا جو آپ کے وزیر تھے کہ سمندر کے اندر کے حال معلوم کرو۔ پھر انہوں نے سمندر میں غوطہ لگایا۔ انہوں نے فوراً ایک سفید کافوری قبہ حاضر کیا جس کے 4 دروازے تھے، ایک موتی کا، ایک یاقوت کا، ایک ہیرے کا اور ایک سبز زمرد کا، اور سب دروازے کھلے ہوئے تھے، ان میں سے ایک قطرہ پانی بھی داخل نہ تھا، حالانکہ وہ سمندر کی تہہ میں تھا جس کی اتنی گہرائی تھی کہ پہلے جن نے جو غوطہ لگایا تھا اس طرح کے 3 غوطہ اور لگاتا تو تہہ تک نہ پہنچتا۔ انہوں نے جب قبہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبہ کے اندر ایک خوبصورت جوان صاف ستھرے کپڑے پہنے نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے قبہ میں داخل ہو کر اسے سلام کیا اور فرمایا کہ تجھے سمندر میں کس چیز نے پہنچایا؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میرے والد اپاہج اور والدہ نابینا تھیں۔ میں نے ان کی 70 برس خدمت کی۔ جب میری والدہ وفات پانے لگی تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کی عمر اپنی عبادت و اطاعت میں دراز فرما۔ اور جب والد کی وفات کی نوبت آئی تو انہوں نے یہ دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے سے ایسی جگہ خدمت لے جہاں شیطان کا دخل نہ ہو۔ جب میں انہیں دفنا کر ساحل کے قریب آیا تو یہ قبہ نظر آیا۔ میں اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے اندر داخل ہوا، اتنے میں ایک فرشتے نے آ کر مجھے سمندر کی گہرائی میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جوان سے پوچھا کہ تم کس زمانہ میں ساحل پر آئے تھے؟ اس نے عرض کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تاریخ دیکھی تو معلوم ہوا کہ اس درمیان میں 2000 سال گزر گئے ہیں، لیکن وہ شخص بالکل جوان تھا اور ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا۔ آپ نے پھر اس نوجوان سے دریافت کیا کہ تو سمندر کے اندر کیا کھاتا پیتا ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں زرد رنگ کی کوئی چیز جو آدمی کے سر کے برابر ہوتی ہے لے آتا ہے۔ میں اس سے کھاتا ہوں، اس میں ساری دنیا کی نعمتوں کا مزہ ہوتا ہے اور اس سے میری بھوک اور پیاس جاتی رہتی ہے، اور گرمی سردی نیند نہ اونگ تنہائی نہ وحشت سب کچھ اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تم ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو یا اپنی جگہ دوبارہ واپس ہونا چاہتے ہو؟ اس جوان نے عرض کی، مجھے اپنی جگہ پر لوٹا دیجیے۔ آپ نے آصف بن برخیہ سے فرمایا، اسے اپنی جگہ پر واپس پہنچا دو۔ چنانچہ انہوں نے پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، دیکھو والدین کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے، والدین کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ اللہ تو مجھے بھی ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ایسے اشخاص ہیں جنہیں تم قبر میں دفن کرو گے تو ان کے رخ قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ جاؤ، جا کر قبریں پھیر کر دیکھ لو، اگر ایسا نہ پاؤ جیسا کہ میں نے کہا ہے تو کہنا۔ عرض کی، حضور یہ کون لوگ ہیں جن کے رخ قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا شارب الخمر یعنی شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا یا شراب کو منتقل کرنے والا، ان سب پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے، شرابی جب مرتا ہے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ اس کا رخ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، انسانوں کو خرید و فروخت کرنے والا، یعنی وہ افراد جو انسانی اعضاء یا مکمل انسان کی خرید و فروخت کرے،
اس کا رخ بھی مرنے کے بعد قبر میں قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 جھوٹی گواہی دینے والا۔ نمبر 4 سود کھانے والا، سود دینے والا، سود لینے والا، سود لکھنے والا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ سودی لین دین کے گناہ کے 70 درجے ہیں اور سب سے کم درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ استغفر اللہ۔ ایسا شخص جو سودی لین دین کرتا ہو، موت کے بعد قبر میں اس کا رخ قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 5 کسی کی فوتگی پر نوحہ کرنے والی عورت۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہاتھوں کا اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، جس نے گریبان نوچے، اپنے منہ پر تھپڑ مارے اور جہلوں جیسی باتیں کیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے جب دل غمزدہ ہو تو آنکھوں سے روئیں، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن واویلا کرنا اور الٹی سیدھی بک بک کرنا یہ کفریہ کلمات ہیں۔ اس لیے فرمایا، نوحہ کرنے والی عورت جب قبر میں دفن ہو گئی تو اس کا رخ بھی قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 6 جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی انسانوں کی خوراک اور جانوروں کے چارے وغیرہ کو کہتے ہیں۔ شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی، اللہ تعالیٰ اسے 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ تو ایسے افراد جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ان کا رخ بھی قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے۔ نمبر 7 جو شخص نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھتا، تو ہمیں ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگانیاں گزارنی چاہیے تاکہ ہماری زندگی بھی آسان ہو سکے۔ ناظرین، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔